الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى المتحابون فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کی ہر بات سند کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ہے۔ اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی تحقیق اور خلاصہ موجود نہ ہو، جس کی کوئی دلیل اور حجت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جو احکامات فرض کیے ہیں، جن کا حکم دیا ہے جو کام کرنے کا، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے قلب سے، دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو ہمارے بدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ اعمال ہیں جو ہمارے مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدنی اعمال میں سب سے اہم جو عمل ہے، سب جانتے ہیں کون سا ہے؟ کون سا ہے بولو؟ نماز۔ بدنی اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے نا، وہ نماز ہے۔ لیکن اس بدنی عمل کے لیے جس کو قوت ملتی ہے نا، نماز کے ادا کرنے کے لیے جو پاور چاہیے، نماز ادا کرنے کے لیے، نماز والا فریضہ پورا کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے، وہ تو دل ہے۔ اور دل جب جس چیز کے بارے میں یقین رکھے، قوت رکھے، دل میں اگر محبت ہو تو آدمی کے لیے ہر عمل آسان ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ نماز جو ہے نا، یہ تو بڑا عمل ہے۔ نماز تو بڑا عمل ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں پاور ہے تقوی کا، اللہ کے خوف کا، ایمان کا، اللہ کی محبت کا، تو ان کے لیے نماز آسان ہے، بلکہ نماز ہی ان کی غذا ہے۔
ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کسی نے ان کی قبر کے پاس میں قبر کھودی جا رہی تھی تو شاید اینٹ گر گئی، تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر تحقیق کی ان کے گھر والوں سے، تو کہا کہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو مرنے کے بعد کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے اجازت دے دینا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، اور ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے زمین کی مٹی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء اور نیک اولیاء، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو بدنی اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اور دل کے اعمال، قلب کے اعمال، روح کے اعمال، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا، جس کو اللہ جل شانہ نے بطور ثبوت کے مانگا ہم لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دنیا میں اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم جذبے اور جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ جوش چند دن کا، چند لمحوں کا ہوتا ہے، اس جوش کے بعد ہمارے پاس نتیجہ کوئی موجود نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ثبوت مانگتے ہیں، اور یہ جوش ثبوت نہیں ہے، یہ تو ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ اللہ کیا مانگتے ہیں؟ ثبوت، محبت اللہ سے ہے، اس کا ثبوت مانگتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ سے محبت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت چاہیے نا۔ دوستی کا ثبوت دوست مانگتا ہے دکھ کے وقت میں، پھر میسج لکھتا ہے۔ آدمی کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ بھی ثبوت مانگتا ہے کہ اللہ سے محبت کی پہچان میرے اور آپ کے کام کاج کی مشغولی میں ہوتی ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داریوں کے بیچ میں ہوتی ہے، میرے اور آپ کی چاہتوں کے درمیان میں جب اللہ بلاوے تب محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہفتے میں عدالتی تاریخ دے دینے سے، حاضری دے دینے سے محبت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کی چاہت رکھتے ہو، دعویٰ رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اس پر انعام بھی دیکھو نا۔ اللہ جل شانہ نے اللہ کی محبت پر 4 علامتیں بیان کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں کے نبی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، حضور نے اس کو اپنے الفاظ میں صحابہ کو سکھایا، سمجھایا، سنایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بات اللہ کی، الفاظ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 4 علامتیں ہوگی اسے میری محبت میں دے ہی دوں گا۔ یہ 4 باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کل سے یا آج سے، ابھی سے انشاءاللہ، نیت تو ابھی کر لیں۔ وجبت محبتی، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، اور جس سے اللہ کہہ دینا
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کر لے، وچن دے دے، اللہ مخالف وعدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا میری محبت اس کے لیے واجب۔ اب جس کے دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دے اسے دنیا کی پھر کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ صحابہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کی محبت ہے، جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، بیوی مخالف، اولاد مخالف، باپ مخالف۔ ہمیں تو 2-4 بار کوئی اگر دین کی بات کہہ رہے ہیں اور انسنی کر دے، ہم اسے دعوت دینا سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت نہیں تو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں۔ ارے عجیب مثال علماء نے لکھی ہے۔ آنگن میں بندھے ہوئے جانور کو آدمی احسان کے طور پہ چارہ اور روٹی گھاس کھلاتا ہے۔ وہ جانور سمجھتا ہے اس گھر کے مالک نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب اس کے دل میں مالک کی محبت ہے نا، جانور ہے اتنا بڑا، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ایک لات مارے نا بچے کی جان چلی جائے، بچے کا چورا نکال دے، لیکن اس مالک کا بچہ کان کھینچتا ہے، اس پہ چڑھ جاتا ہے، لکڑیوں سے مارتا ہے، کچھ نہیں بولتا، میرے مالک کا مجھ پہ احسان ہے۔ ہمیں اگر اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے بندوں کو سمجھانے میں ہم اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، نفرت نہ کرتے، جدا نہ ہو جاتے، منہ نہ مول لیتے، سمجھاتے رہتے۔ وجبت محبتی، اللہ فرماتے میری محبت، اللہ کی محبت جس میں آ جائے نا، پھر اللہ کے مخلوق سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندوں سے، اللہ کے مخلوق سے کیسی محبت کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ راضی ہو گیا نا، اللہ کی محبت میں اولاد قربان، اللہ کی محبت میں مال قربان، اللہ کی محبت میں جسم میں پہنا ہوا کپڑا بھی قربان۔ خود کے پاس کچھ نہیں، فاقے ہیں، پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں، اللہ کی محبت میں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنے محبت کی، اپنے محبوب چیزیں اور چاہتے جب تک نہیں لگاؤ گے تب تک نیکی حاصل نہیں۔ ہم تو نماز بھی مرضی کی پڑھتے ہیں۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ روزی رزق میں برکت ہو جائے، قبر کا عذاب سے حفاظت ہو جائے، پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائے۔ اللہ کے لیے کیا کیا؟ تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں برکتیں آ جائے، یاسین پڑھ رہے ہیں، پورے دن کے کام ہو جائے، واقعہ پڑھ رہے ہیں، فاقے گھر میں نہ آئیں۔ اللہ کے لیے کیا؟ اشراق 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کا ثواب مل جائے، چاشت پڑھ رہے ہیں، روزی میں برکت آ جائے، تہجد پڑھ رہے ہیں، قبر کی روشنی۔ اللہ کے لیے کیا کیا؟ یہ تو اپنی غرضوں کے لیے سب۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، روحانی عبادتیں کرو صرف اللہ کے لیے تو سب کچھ مل جائے گا۔ پھر محبت، متحابون فیہ، پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کسی کو مان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، سنمان دیتے ہیں اللہ کے لیے، غرض کے لیے نہیں۔ میری مانتا ہے تو میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، میری نہیں سنتا تو السلام علیکم، یہ 4 انگلیاں، اور اگر مان رہے ہیں تو پورا ہاتھ۔ المتحابون فیہ، میرے رضا کے لیے، میری رضا کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، محبت ہے تو اللہ کے لیے۔ پھر ہر مخلوق سے محبت ہوگی، پھر ہر ایک سے محبت ہوگی، جس نے کلمہ پڑھا اس کی عظمت دل میں ہوگی، اسے دیکھ کر خوشی ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر متبسماً، مسکراتا ہوا چہرہ ہوا کرتا تھا۔ ایسا چہرہ نہیں ہوتا تھا
اگر بیٹے کو بھی کوئی بات کہنی تو سوچے موڈ میں ہے باپ کے نہیں. یہ چہرے کہاں سے لائے؟ اگر قرآن مجید کی بات آتے ہیں، اگر آدمی کا چہرہ آدمی ایسا رکھے نا غصے والا، جیسے شراب پہ رکھی ہو یا ہر وقت اس کے دماغ پہ آگ جل رہی ہو، فرمایا ایسے ڈراونے چہرے سے رہنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مسکرانے والا چہرہ اللہ کو پسند ہے. حضور کا چہرہ مسکرانے والا تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا سلام بھی کرو تو مسکرا کے کرو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، مسلم شریف کی روایت ہے، اپنے بھائی سے سلام کرو نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ذرا چہرہ کھلا ہوا ہو، یعنی علیہ السلام، پتہ نہیں کس زمانے کا حساب لے رہے، کون سی دشمنی نکال رہے. سنت مصطفیٰ تو نہیں ہے یہ. پہلی چیز آپس میں محبت کریں گے صرف اللہ کے لیے، اور اس کی ایک علامت امام بخاری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، حدیث ہے، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، ہر آنے والے مسلمان کو سلام کرے گا، یہ اس کی علامت ہے. اللہ کے لیے محبت کی علامت ہے، ہر ایک کو سلام کرے گا چاہے اس سے جان پہچان ہے یا نہیں. دوسری چیز والمتجالسین فیہ، کسی کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو اس لیے تاکہ دین کا مذاکرہ ہو، آخرت کا تذکرہ ہو، موت کے بعد کی یاد تازہ ہو. آج ہم بیٹھتے ایک دوسرے کو عجیب عجیب جوکس سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں تاکہ ہنسی جائے. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اے انسانوں، ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو. شاید 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہنسی آپ سے ظاہر ہوئی کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی. 2 یا 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں. مسکراتے تھے. قرآن کہتا ہے ہماری مجلسیں کیا ہیں، المتجالسین فیہ. اللہ فرماتے میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے. اللہ کی محبت کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ. اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں دین دیا، اللہ نے کیا کیا نعمت دی، اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے. گھر میں بیٹھیں، دوستوں میں بیٹھیں، نیت لے کر جائیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے جا رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس نیت سے اگر کسی مجلس میں بیٹھنے گیا نا، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے گا. یہ مجلس کل کو قیامت میں اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، خوشی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے عرش کا سائے کا سبب بنے گی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عرش کے نیچے رحمت کے اندر شامل ہونے کا سبب بنے کہ یہ مجلس ہے. لیکن شرط ہے نیت یہ کر کے جائے والمتجالسین فیہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجلس میں جا رہے. کیوں؟ میں نے سورہ زخرف کی آیتیں پڑھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میدان محشر میں جب سارا مجمع جمع ہوگا، یہ ساری دوستیاں جو وفاداری کے دعوے کرتی ہیں، یہ ساری دوستیاں جو اپنے احسانات جتلاتی ہیں، یہ ساری دوستیاں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، دماغ سے جو ہمیں اپنی مددگار و معین دکھتی ہے، یہ دکھ آیا تو میرا فلاں ہے نا، اس مصیبت میں پھنس گیا تو میری بینک ہے نا، اگر یہ حالات آ گئے تو میرا فلانا دوست ہے نا، میرا چچا ہے، ماموں ہے، میری طاقت ہے، میرے ہاتھ میں کرسی والے میرے پنجے میں ہے، میرے جیب میں لے کے گھومتا ہوں. اللہ کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا.
اس دن سارے رشتے دشمن بن جائیں گے۔ کہاں سے شروع کیا اللہ نے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگ جائیں گے بھائی، وامہ ماں، وابیہ باپ، وصاحبتہ شریک حیات وائف بیوی زوجہ، وبنیہ اولادیں۔ اس دن جن رشتوں کے اوپر ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دن دولت مال شان شوکت شہرت یہ ساری چیزیں دشمن بن جائے گی، ایک اللہ کی محبت۔ یا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دو ہی محبتیں ایسی ہیں جس میں کوئی غرض نہیں ہے، ایک اللہ کی محبت، ایک رسول اللہ کی محبت۔ ان دو محبتوں میں کوئی غرض نہیں، اور یہی دو رشتے وہ ہیں میدان محشر میں سارے رشتے دشمن بن جائیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے، ایک اللہ ہوگا یا محبت رسول اللہ ہوگی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ پرہیزگاروں کی سنگت اور صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، اللہ والوں کی، علماء کی، صلحاء کی مجلسیں، جس کے ذریعے سے آخرت کی بات معلوم ہو، دین کی راہ معلوم ہو، حلال و حرام کی پہچان ہو، ہمارے علم میں اور نورانیت میں قلب کی روحانی قوت میں طاقت آئے، یہ ہے روحانی قوت، یہ ہے روحانی عبادت۔ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ، کسی سے ملنے گئے نا، اس لیے نہیں کہ کل کو جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے، کہیں گے دیکھو میں بیمار تھا، میری بیمار پرسی کرنے بھی نہیں آئے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ایک اللہ کے دوست کو ملنے چلا۔ اللہ جل شانہ نے جب دیکھا کہ بندہ چلا ہے تو فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو راستے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہ بندہ چلتے چلتے جب اس جگہ پہنچا جاؤ فرشتہ تھا، فرشتے نے سلام کیا، ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کوئی اور کام؟ تو کہا نہیں، کہ کیا غرض ہے؟ کہ وہ میرا نیک دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، صالح ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا اللہ رب العالمین نے مجھے انسانی شکل میں تمہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم جب اس نیت سے جا رہے ہو کہ نیک بندے کی زیارت کرو اور کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی راضی کرنے کی نیت سے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تمہیں عطا کی اور تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے سے ملنے بھی جائیں، نیک لوگوں کی ملاقات کرنے بھی جائیں، تو کیوں جائیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم تو جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں نا، تو اس لیے منہ دکھاتے ہیں، جنازہ پہنچنے سے پہلے وہاں جا کے بلندی پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ میں آیا ہوں۔ جنازے میں شرکت کے بارے میں حضور کے دو الفاظ ہیں، جو جنازے میں شریک ہوا ایمانا و احتسابا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے شریک ہوا تو ایک نعمت ملے گی۔ آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اخلاص سے شریک ہوں گے، ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ۔ انعام بھی تو بہت بڑا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں جو جنازے میں شریک ہوا ایمانا و احتسابا، ہمارے جنازے میں آتا ہے تو میں جاؤں، میرے چچا کے جنازے میں تھا تو میں جاؤں، نہیں، یہ تو بدلہ ہے، قرضہ ہے، لین دین ہے، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس جنازے میں اخلاص کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے معاف فرما دیتے۔ والمتبادلین فیہ، چوتھی چیز، پہلی متحابین، آپس میں محبت کرنا، دوسری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، تیسری ایک دوسرے کی زیارت کرنا، چوتھی چیز والمتبادلین فیہ،
ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ کے لیے. کسی پہ خرچ کیا پھر وہ ہمارا وفادار نہیں رہا، کسی پہ مال لگایا پھر اس نے ہماری بات نہیں مانی، کسی پہ خرچ کیا پھر وہ آدمی جو ہے ہمارے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کر رہا تو پھر خرچ کرنا بند کر دیا. پتا چلا ہم اپنی مرضیات کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے. اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو بند نہ کرتے. محبت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. اسی لیے اللہ نے فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے، وہ باقی رہیں گے جو آپس میں اللہ کے لیے جوڑے گئے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. جب متقیوں کے لیے متقیوں کے ساتھ رہیں گے نا، سنگت تو دیکھو نیکوں کا. ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف جا کے غار میں پہاڑ میں چھپ گئے. ایک ناپاک جانور کلب کتا ان کی سنگت میں گیا. حضور فرماتے نیکوں کی سنگت میں رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. نیکوں کی صحبت. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. نیکوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار رکھتا ہوں، ان کا دیدار کر کے دل میں خوشی ہوتی ہے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ والے فرماتے جب نیکوں سے محبت رکھو گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں صلح کا ساتھ عطا فرمائے گا. تو یہ بدنی روحانی اعمال میں اللہ کی محبت میں یہ 4 اعمال کریں گے، روح مضبوط ہوگی. ہر عمل کرنا، ہر حکم پورا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ جل شانہ ہمیں جسمانی اعمال بھی کامل طور پہ کرنا نصیب فرمائے، روحانی اعمال اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے صغائر کو بھی معاف فرمائے، کبیرہ سے بھی ہمیں سچی پکی توبہ کرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدارس سے سفرا چندے والے حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کی امداد کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا دینا قبول فرمائے.